وعلى آله وصحبه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي ومن أحب أصحابي فليحب القرآن ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإنها أفنية الله تعالى في الأرض. وصدق رسوله النبي الكريم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم أتوف الرؤوف من يسمى بأحمد. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. صدیق عکس حسن کمال محمد است، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان شمع ضیاء جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. جب تک جیوں میں یا رب کوئی غم نہ پاس آئے کہ دو آمین. جب تک جیوں میں یا رب کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. میری زندگی کا مقصد ہوئے کاش عشق احمد، مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے. اور جسے مارا ہو غموں نے
جسے گھیرا ہو دکھوں نے، جسے مارا ہو غموں نے، جسے گھیرا ہو دکھوں نے، میرا مشورہ ہے اس کو کہ مدینہ ہو کے آئے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ صاحب صدر حضرات علماء کرام، علاقہ واقع ٹیکسلا کے غیور مواحد سنی مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج پہلی مرتبہ اپنے میزبان مکرم پیکر اخلاص حضرت مولانا سید مقبول حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی دعوت پر، ان کے رفقا کی دعوت پر اس کھلے پنڈال میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ خالق کائنات سے دعا گو ہوں اللہ مجھ سمیت جو حضرات بھی اس مجلس میں، کانفرنس میں دور قریب سے تشریف لائے، اللہ سب کی آمد قبول و منظور فرمائے۔ اور اللہ آج ہماری اس ملاقات کو، اس بیٹھنے بٹھانے کو، سننے سنانے کو نجات کا ذریعہ بھی بنائے، شفاعت کا ذریعہ بھی بنائے۔ مجھ سے پہلے آپ بڑے خوبصورت انداز میں برادر مکرم حکیم سید اعجاز شاہ صاحب کاظمی کو منظوم کہکشاؤں میں سن رہے تھے۔ یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہوا۔ جن کا ایمان تازہ ہوا ہے وہ ایک دفعہ سارے کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنا نہیں چاہتا، نہایت ہی مختصر وقت میں آپ سے دو باتیں عرض کر کے انشاءاللہ اجازت لوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ میری پوری معروضات کو پوری توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ، سنیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بالکل جم کر بیٹھ جائیں، یہ آنے جانے والا سلسلہ بھی آپ بند کر دیں، بس اب چند لمحے باقی ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر آپ کو اجازت ہوگی۔ بڑی مبارک مجلس ہے، قیمتی محفل میں اور آپ جمع ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ ہے، ذکر آل بیت ہو رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی کم عقلی اور کم فہمی ہوگی کہ ہم اس کو دنیا کی عام فنکشنوں کی طرح ایک فنکشن سمجھ جائیں کہ جی بس ایک فنکشن ہے، ایک جلسہ ہے، ہم جائیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس نیت سے بیٹھیں کہ آج جو کچھ سنیں گے اس کو عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ، تو یہ مجھے یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجلس میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایسی محافل میں آنے والے کسی اور نیت سے بھی اگر آ جائیں، میں نے اپنے اساتذہ سے یہی سنا ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر خیر ہو، اس مجلس میں آنے والے کی نیت بھی کوئی اور ہو، صرف وہ اس مجلس میں بیٹھ جاتا ہے، بات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کن خوش نصیبوں کی آج بخشش ہونی ہے
اور میری یہ دعا ہے کہ ان خوش نصیبوں میں اللہ ہمارا نام بھی شمار کر دے۔ تھوڑی سی آپ سے ایک اور گزارش کروں گا، ابتدا میں تکلیف بھی ہوگی آپ کو، معذرت کہ آپ تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیں، کافی سارا فاصلہ ہے، آگے آگے آپ آ جائیں۔ کافی دیر سے آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں نا، تو جمود بھی طاری ہو جاتا ہے، سکینہ بھی نازل ہو جاتا ہے نا، ذرا حرکت کریں، حرکت میں برکت ہے۔ ابھی تو موسم ماشاءاللہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا آپ جتنے پریشان ہو گئے ہیں، ابھی تو جنوری باقی ہے، فروری باقی ہے، مارچ باقی ہے، سردی کی شدت ابھی باقی ہے، ابھی تو آغاز ہے نا۔ سارے حضرات تھوڑی تھوڑی حرکت کریں یار، حرکت میں برکت بھی ہے۔ اور پنجاب والے تو میں نے سنا ہے یار اپنے مہمان کا بڑا خیال کرتے ہیں، سنا ہے؟ صحیح سنا ہے کہ نہیں سنا؟ اور تو نیندر بھی نسی ہے انشاءاللہ۔ بس ٹھیک ہے، اب آپ چھوڑ دیں، جزاک اللہ، بس جو جہاں بیٹھے۔ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی، ابتدا میں ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہے حضور علیہ السلام کی ذات، اور دوسری ہے حضور علیہ السلام کی بات۔ ہمارے ہاں درس و تدریس کے حلقے میں ایک بات مشہور ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ یہ فلاں چیز لازم ملزوم ہے، فلاں چیز لازم اور ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا حل نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات اور بات، یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے بالکل عام فہم گفتگو کروں گا کہ آپ جلدی سمجھ جائیں میری باتوں کو۔ اگلا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، واقعہ کی سرزمین پر یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور حوالے کر رہا ہوں آپ کے دامن میں۔ ایک آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے میں حضور کی ذات کو مانتا ہوں، حضور کے وجود کا بھی قائل ہوں، حضور کی شخصیت کا قائل ہوں، حضور کی زلفوں کا قائل ہوں، لب و رخسار کا قائل ہوں، حضور کے پاؤں مبارک کا قائل ہوں، لیکن میں آمنہ کی لال کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جج بن جائیں، مجھے جواب دے دیں، کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق رہتا ہے؟ اونچی آواز سے۔ یہ کیا باہر کبڈی بازار ہے جی؟ اس طرح گفتگو کرنی مجھ سے مشکل ہو جائے گی، میں تو طالب علم آدمی ہوں، مدرس آدمی ہوں، ہم تو بڑا حاضر رکھتے ہیں ذہن کو، کلاس میں بھی بچہ اگر ادھر ادھر دیکھے تو آئی ہوئی باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، حسن طلب بھی سوال کی ایک روح ہے، حسن طلب بھی سوال کی ایک روح ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کا نظام ٹھیک ہوگا، سو بولو جنگ نہیں ٹھیک ہوتے تھے، ملک کو تو ٹھیک ہو سی، جنگ سے کنٹرولر میں ہونا تک نہیں آئے۔ میں نے آپ کی عدالت میں ایک مسئلہ رکھا تھا کہ حضور کی ذات کا بھی میں قائل ہوں، آپ بھی قائل ہیں، لیکن ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے ذات ماننی ہے، بات حضور کی کوئی بھی نہیں ماننی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس کے برعکس چلے جائیں، الٹ ایک آدمی کہتا ہے میں حضور کی بات ماننے کو تیار ہوں، حضور نے جو بات بھی بتائی وہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ عمل کروں گا، زندگی گزاروں گا، لیکن میں حضور کی ذات کا قائل نہیں ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ کیا نکلا کہ ذات اور بات کو ماننا، یہ دونوں چیزیں کیا ہوئی؟ لازم اور ملزوم، ضروری ہوئی۔
اور آپ کے ذوق کے لیے تھوڑا آگے چل کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ جملہ اٹھائیں گے تو میں گفتگو کو تھوڑا جلدی آگے لے کے جاؤں گا. شاہ جی ایک جملہ دینے لگا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، میرا اور آپ کا، بلکہ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی ذات بھی اعلیٰ، حضور کی بات بھی اعلیٰ. حضور کی ذات بھی اعلیٰ اور بات بھی اعلیٰ. ہمیں بات سے بھی کوئی اختلاف نہیں، نہ حضور کی ذات سے کوئی اختلاف ہے. ہم آمد مقصد مصطفیٰ کو سمجھے ہی نہیں ہے. ذات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ابو جہل ایک دن ساری کمپنی کو لے کر مکہ میں آ گیا. عتبہ، شیبہ، سرداران قریش کو کہنے لگا آج میں مطاف میں کھڑے ہو کر دعا کروں گا، تم سب نے آمین کہنا ہے. تم سب نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں، چلو آج یہ بات بھی مانتے ہیں. ابو جہل ساری کمپنی کو لے کر حرم میں آ گیا، بیت اللہ میں آ گیا اور اس نے دعا شروع کی. قرآن میں وہ دعا محفوظ ہے. ابو جہل نے کیا دعا کی؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. اللہ جی اگر تیرا محمد سچا ہے، اگر تیرا محمد ٹھیک راستے پہ ہے، اگر تیرا محمد حق والے راستے پہ ہے، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر. اس پہ بھی بس نہیں کہ صرف پتھر مانگے. قرآن بولا ابئتنا بعذاب علیم. اللہ اگر تیرا محمد سچا ہے نام پہ پتھروں کی بارش نازل کر، یا اس سے بھی زیادہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر ہم تنگ آ گئے نا. اب اگلا سوال پھر آپ سے کرتا ہوں اور جلدی جواب دے اور میں تاکہ جلدی آگے جاؤں. ابو جہل حضور کے وجود سے تنگ تھا یا حضور کی بات سے تنگ تھا؟ بات سے تنگ تھا، وجود سے نہیں تنگ تھا. بس میں یہ نقطہ یہی اشارہ دیں گے، علماء سمجھ گئے کہ میں نے کہاں ضرب لگانی تھی، لگا گیا. میں آگے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. ابو جہل اینڈ کمپنی. ابو جہل دعا کر رہا ہے، سارے آمین کہہ رہے ہیں. دعا مکمل ہوئی، سارے باہر مکہ میں آ گئے. مکہ والے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم پریشان ہیں اور ہم یہ دیکھنے پہ مجبور ہیں کہ آسمان سے پتھر برسیں گے یا اس سے زیادہ کوئی عذاب آئے گا. کئی دن گزر گئے، کسی کے سر میں درد بھی نہ ہوا، کوئی تکلیف نہ ہوئی. ہم تشویش میں پڑ گئے، یہ کیسی دعا ہے کہ یہاں قبول نہ ہوئی. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب نے سوال کیا، پروردگار عالم ذرا مجھے یہ بتائیے نا، پہلی امتوں کے کافر عذاب مانگتے بھی رہے تھے، عذاب کے مستحق ہو جاتے تھے، ربا تیرا عذاب آ جایا کرتا تھا. میری امتوں کے کافر عذاب مانگتے بھی ہیں، عذاب کے مستحق بھی ہیں، ربا تیرا عذاب کیوں نہیں آتا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ میری امتوں کے کافر عذاب مانگتے بھی ہیں، مستحق بھی ہیں، بار بار مانگ رہے ہیں، اور عذاب کیوں نہیں آتا؟ سنو واکڈ والوں، واکڈ نہیں ٹیکسل ہے، کیا کہتے ہیں ضرور نہیں، پورا علاقہ واکڈ میں آتا ہے. ٹھیک. اللہ اکبر. جب اللہ کے محبوب نے یہ سوال کیا، آسمانوں سے جواب آیا، جبریل امین قرآن لے کر آیا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. واقعہ والو اب اس کا میں معنی کروں گا اس آیت کا، اگر آپ کو پسند آئے نا پھر پوری محبت سے آپ سبحان اللہ کہیں، میں پھر آگے جاؤں گا انشاءاللہ. کہیں گے انشاءاللہ؟ اگر آپ ذہن حاضر رکھنا ہے کہ شاہ جی معنی کیا کرنے لگا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ فرماتے ہوں میرا سونا پیغمبر اور میرا محبوب، یہ جتنے بھی عذاب مانگے، یہ جتنے بھی بد دعائیں مانگے، غلاف کعبہ پکڑ کے مانگے یا حتیب میں کھڑے ہو کر مانگے،
مطاف میں کھڑے ہو کر مانگے، مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر مانگے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتی ہوں میرے لاڈلے پیغمبر، میں رب اپنے قرآن میں یہ قانون بنا رہا ہوں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، تیرا چمکتا ہوا چہرہ ان کے اندر موجود ہے، والضحیٰ والا چہرہ ان کے اندر موجود ہے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں تیرے موجود ہوتے ہوئے ان بدبختوں پہ بھی میرا عذاب نہیں آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا محبوب موجود ہو تب بھی میں عذاب نہیں بھیجتا، اگر کوئی استغفار کرے تو میں تب بھی عذاب نہیں بھیجتا۔ میں یہاں تھوڑی سی ہے کوئی علمی بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی علمی گلا بھی چھوڑ دیا تو کہ نا بس ہاں جی پلے بن سو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے ضمن میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت تھانوی نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ جو عذاب رکا ہوا تھا وہ حضور کی وجہ سے رکا یا استغفار کی وجہ سے رکا۔ سوال بنتا ہے نا کہ عذاب حضور کی وجہ سے رکا یا استغفار کی وجہ سے رکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں شبہ میں چلا گیا، شبہ میں جانے کے بعد میں نے قرآن کے سمندر میں معجزہ کیا، معجزن ہوا، مسئلے نکالے، مسئلے استنباط کیے، قرآن نے میرے دل کی تسلی کر دی۔ پہلا مسئلہ مجھے قرآن نے یہ بتایا، اللہ فرماتے ہیں جب استغفار اکیلی ہو میری مرضی میں بخشوں یا نہ بخشوں، نہیں سمجھے آپ، میری مرضی میں بخشوں استغفار کا وہ جب اکیلی ہو، لیکن جب درمیان میں میرا محبوب آ جائے، آمنہ کا لال آ جائے، حضور خاتم النبیین آ جائے، شفیع المذنبین آ جائے، اللہ فرماتے ہیں جب درمیان میں میرا محبوب آ جائے مجھ پہ بخشنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے چل کر اور بات سمجھاتا ہوں دلیل کے طور پر، استغفار کی اکیلی دلیل حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، قرآن بولا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ علماء بیٹھے ہیں، یہاں توابن کا لفظ آیا، اللہ نے دو زبریں لگائی، یہ دو زبریں ہماری اصطلاح میں ان کو تنوین کہا جاتا ہے، یہ کیا بن گئی میں اس کی گہرائی میں نہیں جاتا، یہ باتیں آپ کی سمجھ سے اوپر جائیں گی۔ اتنی بات حضرت تھانوی فرماتی ہیں، معنی سنانے لگاؤں، واقعات والوں معنی محفوظ کرنا۔ فرمایا جب استغفار اکیلی کی جائے اللہ فرماتے میری مرضی میں بخشوں یا نہ بخشوں، اور جب درمیان میں میرا محبوب آ جائے، آمنہ کا لال آ جائے، اس پر دوسری دلیل دی قرآن سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ جنہیں قرآن سن کے سکون آ رہا ہے ذرا وہ کہیں سبحان اللہ۔ آپ پریشان ہو انشاءاللہ میں اشعار بھی سناؤں گا، ذرا میں سبق تو سناؤں گا، کوئی تھوڑی سی سبق سنا دوں پھر میں آپ کے ذوق کے مطابق بھی بات کروں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ نے 4 تاکیدیں بیان کی، مجمع میں علماء بھی ہوں گے، طلباء بھی ہوں گے، اللہ نے 4 تاکیدیں بیان کی، لام 1 تاکید، وجدہ 2 تاکید، توابن 3 تاکید، رحیمن 4 تاکید۔ اللہ فرماتے ہیں میں 4 تاکیدوں کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ جب درمیان میں میرا سونا پیغمبر آ جائے،
آمنہ کا لال آ جائے مجھ پہ بخشنا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ حضور موجود تھے، عذاب نہیں آیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے خیال سے آپ کی سمجھ سے اوپر جا رہی ہے، ذرا میں اور آسان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب کیجئے، وہ ذات ہے نا، اس ذات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ اعلیٰ ذات عطا فرمائی، وہ اعلیٰ مقام دیا۔ ایک اور بات بھی سناتا ہوں، پوائنٹ سے پوائنٹ ملا رہا ہوں۔ 14واں پارہ آخری صفحے کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب کا جب سینہ تنگ ہوا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ کے محبوب کہنے لگے پروردگار عالم یہ میری بات نہیں مانتے، میرا پیغام نہیں سنتے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے میں تنگ ہو گیا ہوں نا۔ اللہ اکبر، قرآن بولا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ اللہ کے محبوب، اللہ جی میری تو اماں بھی موجود نہیں ہے، میرا تو ابا بھی موجود نہیں ہے، میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تنگ ہوں نا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر تو تنگ ہو گیا نا، دنیا میں بیٹا غمگین ہو جائے باپ اسے تسلیاں دیتا ہے، بیٹا غمگین ہو جائے ماں اسے تسلی دیتی ہے، اولاد غمگین ہو جائے والدین اسے اسلام آباد کے پارکوں کی سیر کرانے لے جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب جب غمگین ہوئے اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر تو غمگین کیوں ہوتا ہے، میں رب تجھے خود تسلیاں دوں گا، میں رب خود تیرا غمخوار ہوں، میں خود تجھے تسلی دوں گا۔ پھر اگلا انتظام کیا اللہ نے، میں جلدی جلدی جا رہا ہوں۔ قرآن بولا 15واں پارہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ فرماتے ہو میرا سونا پیغمبر تو تنگ ہو گیا ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تیرا سینہ تنگ ہے، میں نے انتظام کیا جبریل کو بھیج رہا ہوں نا۔ جبریل کیسا انتظام ہوگا؟ جبریل آئے گا اپنے کافوری لب تیرے پاؤں کے تلووں پہ رکھ کر تجھے چوم کر کے بیدار کر کے میرے پاس لے آئے گا۔ جبریل امین آئے اللہ کے محبوب کو لینے کے لیے، یا رسول اللہ باہر چلیے نا، میں نے براق کا انتظام کیا ہے، آپ کی اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب جب باہر تشریف لائے دیکھتے کیا ہے کہ وہاں سیدنا اسرافیل علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ بات یاد رکھنی ہے، ذات کتنی اعلیٰ، حضور کی ذات کتنی اعلیٰ، کتنی اعلیٰ ذات ہے۔ سیدنا اسرافیل بھی موجود ہیں۔ اللہ کے محبوب جب اس براق پہ سوار ہونے لگے واقعہ والوں، سیدنا اسرافیل نے بڑا عجیب کام کیا، اللہ کے محبوب کے پاؤں کے تلووں کو صاف کر کے اس براق کی رکاب کے اندر ڈال رہے ہیں۔ قصد السبیل میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے۔ اللہ اکبر، اور آگے سیدنا اسرافیل کیا کہنے لگا؟ اللہ کے محبوب نے پوچھا اسرافیل یہ تو کیا کر رہا ہے، میرے پاؤں کو کیوں ہاتھ لگا رہا ہے؟ واقعہ والوں میرا ذوق اور تخیل ضائع نہ کرنا، بات اچھی دل پہ لگ جائے پورا مجمع مجھے سبحان اللہ سنائے گا۔ سیدنا اسرافیل نے جواب دیا یا رسول اللہ مجھے مت روکیے، مجھے مت روکیے، مجھے مت روکیے، میں نے 500 سال سر سجدے میں رکھ کر اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ جب تیرا آخر الزمان پیغمبر آئے گا، جب تیرا آخری نبی آئے گا، جب آمنہ کا لال آئے گا، مجھے اس کی خدمت کے لیے تھوڑا سا موقع دے دینا۔ آج میری دعاؤں کا ثمرہ مجھے مل رہا ہے، یا رسول اللہ مجھے مت روکیے۔
ذات کتنی اعلیٰ نا. یہ ذات، میں ذات کے تذکرے آپ کو سنا رہا ہوں تو میں بات پہ آیا ہی نہیں ہوں. اللہ اکبر. یہ ذات اتنی اعلیٰ جو ذات گئی آسمانوں پہ. کہاں گئی؟ آسمانوں پہ. ذوق ہے آپ کا؟ او بولو یار، ذوق سیڑ دیو. ذوق کسے کہتے ہیں؟ یہ واہ کینٹ کے بازار میں نہیں ملتا نا. یہ ذوق یہاں ہوتا ہے، یہ ذوق یہاں ہوتا ہے. میں یہ آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ پلٹ کے آتا ہوں. اگر آپ کو ذوق ہوا تو میں سے جاری رکھوں گا، نہیں ہوا تو میں پلٹ جاؤں گا سبق پہ انشاءاللہ. پہلے بسرے سے مجھے پتہ لگ جائے گا کہ آپ ماشاءاللہ کیا سننا چاہتے ہیں اور کیا پسند کرنا چاہتے ہیں. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے. نہیں مزہ نہیں آیا. سارے کہیں سبحان اللہ. وہ پیچھے تک جتنا مجمع بیٹھے ہاتھ بلند کر کے کہیں سبحان اللہ. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے. حضور گئے نا معراج پہ. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے. چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے. ان کو ایسا سما دیکھتے رہ گئے. ذرا آواز میں سخاوت کریں. میں تھکا ہوں، آپ تو نہیں تھکے ماشاءاللہ. ان کو ایسا سما دیکھتے رہ گئے. جن کو شعر سن کے مزہ آیا وہ ذرا پھر کہیں سبحان اللہ. ان کو ایسا سما دیکھتے رہ گئے. پڑھ کے روح الامین سورہ وضحا. آل اسٹیج سے لے کر پورے مجمع تک مجھے یہاں داد چاہیے ہوگی. پڑھ کے روح الامین سورہ وضحا. پڑھ کے روح الامین سورہ وضحا. سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. زندہ باد محمد مصطفیٰ. زندہ باد. ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ. علماء بھی بیٹھے ہیں. طلب ایک بات کرتا ہوں مولانا صاحب، علماء کرام، اگر تستے قریشی صاحب کو لوگ کٹ پڑی تھے پھر گل کرے. ان کو ایسا سما دیکھتے رہ گئے. ان کو ایسا سما دیکھتے. سبحان اللہ. اور وہ امامت کی شب اور صف انبیاء. وہ امامت کی شب اور صف انبیاء. مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے. مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے. دیکھتے رہ گئے. مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے. اور وہ گئے عرش تک اور روح الامین. اللہ کے محبوب گئے نا. بات میں نے سنائی تھی ماشاءاللہ. وہ گئے عرش تک اور روح الامین. علماء بیٹھے یاد نکتہ سنا رہا ہوں. سید الملائکہ
نوریوں کا سردار جبریل امین بھی اس مقام پہ آ کے رک گیا، اللہ کے محبوب کو دیکھ رہا ہے نا، ہاں جی اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب جب معراج پہ گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اللہ اکبر۔ شاعر نے اس سفر کی بڑی عجیب منظر کشی کی ہے، میں آپ کے ذوق کے میں چل کے آگے سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بڑا اچھا مکالمہ عربی میں پیش کیا، فرمایا بدو گفت سالار بیت الحرام، بدو، فارسی والے نے عجیب انداز میں لکھا، بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر حرام، چو درد و ستم مخلصم یا فتی، انا نمز صحبت چراتا فتی، اگر اکثر بوئے برتر پرم، فروغ تجلا پسوزد پرم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو فارسی نہیں آتی، بتو فارسی نمیدانی، نہ سانو فارسی آتی ہے نہ عربی آتی ہے، اور عربی کا شاعر بھی بول بڑا، فرمایا ومن خصہ المولا باسرار جسمہ، ومن خصہ المولا باسرار جسمہ، الى صدرت فوق السماء تقیم، الى موضع جبریل امسک دونہ، فقال مقامی ہا ہنا معلوم، تقدم رسول اللہ ورکل منتہا، حوال منا فاللہ سم رئیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ عربی آندھی ہے نہ فارسی، میں انشاءاللہ ترجمہ کر رہا ہوں نا۔ سید الملائکہ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، یہاں سے آگے اقبال کے برابر بھی جاتا ہوں، میرے سارے نورانی پر جل جائیں گے، میرے سارے نورانی پر جل جائیں گے۔ تو اس مقام پہ آ کے وہ کھڑا ہو گیا، میں شعر سنا تھا، وہ گئے عرش تک اور روح الامین، وہ گئے عرش تک اور روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ عرض یہ کر رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ ذات عطا فرمائی، اس ذات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ واقعہ والوں ایک اور دلیل بھی دے رہا ہوں، اللہ اکبر۔ ازواج مطہرات، اللہ کے محبوب کی زوجہ، اللہ کے محبوب کی بیویاں، جب حالات اچھے ہو گئے انہوں نے اما عائشہ کو آگے کیا، آپ جائیے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں اور یہ سوال کیجئے، استفسار کیجئے، عرض کیجئے نا، ہمارے نان نفقے میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، ہمارے مطالبات ہیں نا، احتجاج نہیں ہے، اب مطالبہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن بولا یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ نے فرمایا او میرے محبوب کی بیویوں، تمہیں تو میں ساری دنیا دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا دنیا مل جائے گی پر آمنہ کا لال نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ بالکل چھاڑ جا رہا ہوں، آسان باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آمنہ کا لال نہیں ملے گا۔ جب ازواج مطہرات کو یہ بات پتہ لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، ہمیں دنیا تو ساری مل جائے گی پر محبوب نہیں ملے گا، قرآن بولا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔
ازواج مطہرات نے دنیا والا مطالبہ مسترد کر دیا، بیک زبان ہو کہ یہ کہ ہمیں اللہ کا محبوب چاہیے، ہمیں اللہ کا، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ اسی پارے سے آگے جائیں 22واں پر دوسری لائن اللہ کا قرآن بولا جب ازواج مطہرات نے اس مطالبے کو یکسر مسترد کر کے اللہ کے محبوب جیسی ذات کو اختیار کیا، اللہ کے محبوب جیسی نعمت کو اختیار کیا، تو قرآن بولا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ علماء بیٹھے ہیں، اہل ذوق بھی ہوں گے، اہل ادب بھی ہوں گے۔ اس آیت کا معنی ذرا میں اپنے ذوق میں کروں گا، اگر آپ کو پسند آئے اور پتہ لگے کہ شاہ جی نے کس انداز میں کیا اور کہاں پیغام پہنچا رہا ہے، تو پوری محبت سے آپ نے یہاں سبحان اللہ کی نہیں کہیں گے انشاءاللہ پورا مجمع۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ فرماتے ہو میرے پیغمبر کی بیویوں اور میرے پیغمبر کی ازواج مطہرات، تم نے میرا محبوب اختیار کر لیا، تو میں رب بھی اپنے قرآن میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ کائنات کی ساری عابدہ زائدہ تہجد گزار عورتیں ایک طرف، میرے محبوب کی بیویوں میں سے خدیجہ، حفصہ اور عائشہ کا دنیا کی کوئی عورت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ آسمانوں کی طرف سے پیغام آیا۔ آگے چلیے قرآن بولا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تطہیرا۔ اللہ اکبر۔ علماء بیٹھے ہیں نا، جب یہ آیت کا نزول ہوا اللہ کے محبوب نے کیا کیا، سارے اپنی آل اولاد کو اکٹھا کیا، سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا، جنہیں علی کا نام سن کے سکون آیا وہ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی کو بلایا، اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا، اور چادر ڈالی اپنی۔ چادر کون سی؟ مزمل والی چادر۔ اللہ اکبر، جس کے متعلق اللہ کا قرآن بولا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ بات لمبی ہو جائے گی نا، ذرا ادھر آئیے۔ اللہ کے محبوب نے چادر ڈال کر دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا۔ اللہ تو انہیں بھی آل بیت میں شامل فرما۔ علماء بیٹھے ہیں، پاس سلمہ کھڑی تھی نا، کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں۔ شاہ جی مسئلہ چھپا کے کیوں جائے؟ سید ضرور پر بات قرآنی انداز میں کروں گا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آپ کو تو پتہ نہیں ہے، یہ بات میں نے کراچی کی سرزمین پر اور بالکل مد مقابل میں ایک بہت بڑے دربار کے سامنے یہ بات میں وہاں بھی سنا کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب کی بیویوں میں سے سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں۔ ذوق والے میرا جملہ اٹھا لیں گے۔ سلمہ کو اللہ کے محبوب نے کہا تیری ضرورت نہیں، تیری، سنو اگلا جملہ، تیری آنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن بولا، اللہ کے محبوب نے کہا او میری بیوی، او میری ازواج مطہرات، تم کیوں اس چادر کے نیچے آتی ہو؟ تمہیں تو قرآن نے پہلے ہی آل بیت میں شامل کر دیا ہے۔ شاباش ماشاءاللہ۔ جڑے دے پتر تسی بڑا نعرہ نہ مارے، تھکے ہمیں تقریر کر کر کے تسی نعرے حضرت علی بھی مڑے دادن خدا دے بدل ٹینشن کیا میں۔ ذرا آگے چلیے۔ اللہ کے محبوب کی جب بات آئی، سلمہ کو جب یہ کہا، اللہ اکبر۔ ذرا ایک اور نکتہ بھی علماء کو سنا دوں۔
لوگ تو وجد میں آ گئے، آپ بھی آ جائیں تو شاہ جی کی داد بنتی ہے، میں داد کا یہاں مستحق ہوں نا، بات ذرا اور طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب کا فرمان سنا رہا ہوں نا، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے نا، قرآن نے بیویوں کو سب سے پہلے آل بیت میں شامل کر دیا، اور آمنہ کے لال کی زبان نے علی حسن حسین فاطمہ کو شامل کر دیا، علی حسن حسین فاطمہ کو شامل کر دیا۔ جو قرآن نہ مانے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو محمد کی زبان نہ مانے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر، قرآن بولا، آگے چلتا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب اس آیت کا نزول ہوا، ایک اور روایت بھی سناتا ہوں، علمی روایت سناتا ہوں آپ کو، اگر آپ پلے باندھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بڑی فائدہ دے گی، اور آل بیت کے دیوانے یہاں ضرور سبحان اللہ مجھے سنائیں گے، بڑی قیمتی بات سنا رہا ہوں۔ سیاہ ستہ کی دوسری جلد ہمارے ہاں درس نظامی کے آخری سال میں، بلکہ ہر مسلک والے پڑھاتے ہیں، مسلم شریف، کڑی کتاب مسلم شریف بخاری کے بعد دوسرا نمبر ہے، سیاہ ستہ کی دوسری جلد امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مسلم میں یہ حدیث لائی ہے۔ واکنڈ والوں سنو حدیث، اگر ایمان تازہ ہو جائے پھر مجھے سبحان اللہ سے داد دینا۔ اللہ اکبر، امنا عائشہ کے پاس صحابہ کہنے لگے، او اماں جی ہمیں یہ تو بتائیے نا، یہ آیت تو آپ کے حق میں اتری ہے، اس میں آل بیت کا بھی حق ہے کہ نہیں؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب نقل کیا، وقت نہیں کہ میں وہ عربی عبارت بھی سناؤں آپ کو۔ اللہ اکبر، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی اس بات کا خلاصہ یہ ہے نا، اماں عائشہ سے جب یہ پوچھا گیا آل بیت کا بھی حق ہے کہ نہیں، اللہ اکبر، اماں عائشہ نے جواب دیا۔ کس نے جواب دیا؟ نانا کہنو شابہ، کس نے جواب دیا؟ اماں عائشہ نے یہ جواب دیا، فرمایا میرے محمد کے جان نثارو، او وفادارو، او یارو پروانو، سنو نا، جس طرح اس آیت پہ ہمارا حق ہے، اسی طرح اس آیت پہ آل بیت کا بھی مکمل حق ہے۔ نہ اگر میری بات پہ یقین آئے تو حدیث کی کتاب کھول کے دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی نا۔ میں بات کر رہا تھا اماں عائشہ کی، بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ یہ میری ماں فاطمہ ہے نا، اور ایک دوسری میری ماں عائشہ ہے نا، دونوں بیٹھی ہوئی ہے نا، آپس میں ان کا بڑا عجیب مکالمہ شروع ہو گیا۔ اماں عائشہ کو اماں فاطمہ کہنے لگی، فاطمہ کہنے لگی، عائشہ ذرا یہ تو بتانا میری ماں، شان آپ کی زیادہ ہے نا، شان آپ کی زیادہ ہے نا، مقام آپ کا زیادہ ہے نا، مرتبہ آپ کا زیادہ ہے نا، یا میرا زیادہ ہے نا؟ اماں عائشہ نے کہا، او فاطمہ بیٹھ میرے پاس، میں کچھ موڑ بتلاؤں گی، کچھ مرحلے بتلاؤں گی، پوائنٹ بتلاؤں گی، فیصلہ تو نے خود کرنا ہے کہ شان تیری زیادہ یا شان میری زیادہ۔ اللہ اکبر، کسی فارسی کے شاعر نے اس مکالمے کا نا بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، اگر آپ ذوق میں رہیں گے تو میں انشاءاللہ چلتا رہوں گا۔ تھکے تو نہیں ہوں؟ ہاں جی، ذرا ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ، جو تھک گئے، نکا نکا غلبہ ہو گیا نا ماشاءاللہ، جو نہیں تھکے وہ ذرا کہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اماں عائشہ، اماں فاطمہ بیٹھ جاتی ہے نا، اماں فاطمہ کے سامنے اماں عائشہ مکالمہ رکھتی ہیں، اور بڑا عجیب مکالمہ ہے، سنو پاکٹ والو۔ فرمایا گرچہ ہستی تو دریا لمبتول، کاش تھوڑا بہت بھی آپ کو عربی فارسی سے پیار ہوتا نا، بڑا مزہ آتا آپ کو، آپ چلے جاتے گہرائیوں میں۔ فرمایا گرچہ ہستی تو دریا لمبتول، بالیقین دانم ترا جگر رسول۔ اماں عائشہ کہتی ہے، میں پورے وثوق اور اعتماد سے کہتی ہوں فاطمہ، تو بطول ہے نا، اور بطول بطلتن سے، بطلتن کا معنی ساری کائنات سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جانا۔ اور آگے اماں عائشہ کیا فرما رہی ہے؟ گرچہ ہستی
تو دریا لمبتول بالیقین دانم تورا جگر رسول اما عائشہ کہتی ہے او فاطمہ میں پورے وثوق اور اعتماد سے کہتی ہوں کہ تو اللہ کے محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے نا اللہ اکبر تو اللہ کے محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ اکبر اور آگے اما عائشہ کیا فرما رہی ہیں سنو سنو باکٹ والو گرچہ ہستی تو دریا لمبتول بالیقین دانم تورا جگر رسول شان من نزد الہی پرسی از این آفتاب اس آفتاب میں کتنا کیف ہے اللہ اکبر اما عائشہ نے یہ کہا فاطمہ تو نے اگر میری شان پوچھنی ہو تو اپنے بابا محمد الرسول اللہ سے پوچھ لے بابا محمد الرسول اللہ سے نا پوچھ لے اور اپنے بابا محمد الرسول اللہ کو کیا کہا آفتاب کہا کیا کہا آفتاب کہا اس میں عربی اشعار میں نا ذرا اس کو سنا کے پھر واپس آتا ہوں اللہ اکبر اما عائشہ نے ایک مرتبہ حضور کی شان میں کیا فرمایا فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس اللہ تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء عائشہ کہنے لگی او دنیا والو ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے حضور کو کیا کہا بولو حضور کو کیا کہا اونچی آواز سے کہو نا میں اس کا ایک معنی کیا کرتا ہوں ہر خطیب یہ معنی کرتا ہے نا ایک معنی یہ شاہ جی بھی کرنے لگے اور واقعات والوں علماء کرام اگر معنی پسند آ جائے تو پھر میری خطابت کی داد بنتی ہے اللہ اکبر اما عائشہ کہتی ہے دنیا والو ایک تمہارا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے ایک تمہارا بھی سورج ہے اور فقیر شاہ جی مانا کر رہا ہے عائشہ کہتی ہے دنیا والو او دنیا والو تمہارا سورج تو زمین کا سورج ہے میرا سورج تو دین کا سورج ہے میرا سورج تو دین کا سورج ہے بات لمبی ہو جائے گی واپس پلٹتا ہوں اما عائشہ کیا فرما رہی ہیں فاطمہ کو شان من نزد الہی پرسید این آفتاب محبت جبریل را بہتر نبود ذی لہاب عائشہ کہتی ہے او فاطمہ تو نے میری شان پوچھنی ہو اپنے بابا محمد الرسول اللہ سے پوچھنا کہ جب وحی آیا کرتی تھی نا جس بستر پہ وحی آیا کرتی تھی وہ بستر اسی مسکین عائشہ کا ہوا کرتا تھا اور آگے کیا فرما رہی ہے تو مزکا ذات ہستی بنت طیب کریم سبحان اللہ اس کا معنی میں اپنے ذوق میں گرامر سے ہٹ کے سناؤں گا اگر آپ کو پسند آ جائے پوری محبت سے سبحان اللہ سنا دینا تو مزکا ذات ہستی بنت طیب کریم عائشہ کہتی ہے او فاطمہ تو پاک ہے تیرا خاندان پاک ہے کون کہہ رہی ہیں بولو بولو کون کہہ رہی ہیں سیدہ عائشہ اس میں کوئی لگڑنے جگڑنے کی بات نہیں ہے نا میں تو دلیلیں وہاں سے دے رہا ہوں جہاں قرآن کہتے رحماء بینہم تو کچھ اور بیان کرتا ہے نا او آنا سنیے سید زادہ کہہ رہا ہے نا عائشہ کہہ رہی ہے فاطمہ تو پاک ہے تیرا خاندان پاک تو لڑتا کیوں عائشہ تو کہہ رہی ہے نا اب اس پر ایک اور بھی دلیل دے رہا ہوں علماء بیٹھے ہیں اما عائشہ نے ایک مقام پہ یوں بھی کہا تھا یا فاطمہ خیر نساء البشری من لہا وجہ کوجہ القمری اس کا معنی میں اپنے ذوق میں سناؤں عائشہ کہتی ہے او فاطمہ میں پورے وثوق سے کہتی ہوں نا کائنات کی ساری عورتیں ایک طرف ہو جائیں تجھ فاطمہ کا ساری دنیا کی عورتیں مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی ایسی شان تو سنو سنیے آخو ذرا سبحان اللہ تو
تمہیں تو کچھ اور سنایا جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر، ذرا اور آگے چلیں۔ عائشہ کہتی ہے تو پاک ہے، تیرا خاندان پاک ہے۔ یہ جملہ آپ سارے میرے ساتھ کہیں، ذرا میں آگے جاتا ہوں۔ تو پاک ہے تیرا، یعنی سارے کہیں، سارے جو مانتے وہ کہیں تو خاندان، تو پاک ہے تیرا، اونچی آواز سے پورا مجمع کہے تو پاک ہے تیرا۔ اللہ اکبر، کتنا پاک گھرانہ، بات لمبی ہو جائے گی۔ ذکر آل بیت سننے والوں، اللہ کی محبوب کے اس گھرانے کی شان سننے والوں، آؤ تمہیں بھی ذکر آل بیت سناؤں۔ اس فاطمہ کا بھی ایک لاڈلا ہے نا، جسے دنیا سیدنا حسین کہتی ہے۔ جسے کیا کہتی ہے؟ حسین کہتی ہے۔ کون حسین؟ اللہ اکبر، ذرا رحماء بینہم کی روشنی میں تمہیں کچھ باتیں سناتا ہوں۔ سیدنا حسین وہ حسین ہے نا، ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات کو کہتے ہیں میں راستے میں جا رہا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایسا موڑ نہیں آیا، ایسا لمحہ نہیں آیا کہ مجھے کبھی عمر نے سلام کیا ہو اور میں نے سلام میں پہل کی ہو۔ آج میں راستے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں عمر کو سلام میں پہل کروں۔ کون کہتے ہیں؟ بولو نا یار، تو سرندبی توتے بہن کون کہتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے ہمیشہ حضرت عمر نے حسین کو سلام میں پہل کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن علماء لکھتے ہیں نا، سیدنا حسین طاق میں کھڑے ہو جاتے ہیں، عمر تشریف لاتے ہیں۔ حسین کہتے ہیں کہ جو ہی عمر میرے پاس پہنچیں گے، میں باہر نکل کر آج سب سے پہلے کہہ دوں گا السلام علیکہ یا امیر المومنین، میں یہ کہہ دوں گا۔ لیکن قربان جاؤں، عجیب بات لکھی ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا عمر یوں ہی قریب پہنچتے ہیں، ابھی حسین باہر نہیں آتے، عمر پہلے ہی کہہ دیتے ہیں السلام علیکہ یا حسین۔ سلام میں پہل کر دی۔ حسین فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا عمر جی ذرا یہ تو بتلائیے نا، آپ کو کیسے پتا کہ میں پیچھے طاق میں کھڑا ہوں؟ سیدنا عمر کو حسین نے جواب دیا اور حسین نے جواب سنا۔ سیدنا عمر کہنے لگے او حسین، تو مجھ سے یہ پوچھتا ہے نا، مجھ سے یہ پوچھتا ہے نا کہ حسین کہاں کھڑا ہے نا، تو نبوت کا خاندان ہے نا اور میں رازدان نبوت ہوں نا، مجھے یہ محسوس ہو جاتا ہے جہاں جہاں نبوت کی خوشبو آئے عمر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میں رازدان نبوت ہوں نا، میں ایسا رازدان ہوں نا کہ میں آج بھی محمد کے پہلو میں آرام کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، نہیں سمجھے میرا نکتہ؟ تھوڑا اور آگے چلوں، اور آگے چلوں، سنیں گے انشاءاللہ؟ ذوق بن گیا نا آپ کا ماشاءاللہ۔ میری بڑی پہلی تقریر ہے نا، میں بڑی محتاط تقریر کردا، میں تو کرے تسی خفا نہ ہو جلو، میں یقیناً تھکا ہوں، یقین جانے یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتے، مسلسل اسفار ہیں پنجاب، میں نے کل فیصلہ آباد جانا ہے، دعا بھی فرمایا کریں اللہ ہماری یہ جدوجہد قبول فرما دے۔ ذوق میں بیٹھا کریں، یہ ذوق بنتا ہے بیان سے، لیکن یہ کہ آپ ذوق میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مہمان کے آنے پہ جو خوش ہوتا ہے نا تو اللہ اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ جو میرے آنے پہ خوش ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ یار میں نے تو سنا ہے واقعہ والے پنجاب والے اپنے مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے ہیں، صحیح سنا ہے؟ وہ بولو نا یار، اگر مہمان آ جائے پھر مہمان بھی سید آ جائے، اوریجنل پیور خالص سنی سید آ جائے، احترام بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ذرا پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ جڑے سیٹا والے بنگلہ دیش والے ماشاءاللہ بیٹھے تھے، یہ بھی آخو سبحان اللہ۔ تسی مستثنا نہ ہو سکو بیغم ہوئے دے بزدار ٹیکن لائی دی اللہ تسوں کو بہترین سکون دے۔ میں خوش ہوتا ہوں، میرا مزاج نہیں ہے میں آپ کو تنگ کروں کہ آپ آگے ہیں ادھر ہوں، بہرحال جہاں بیٹھے ہیں پوری توجہ سے سنیں۔ میں یہاں سے تھوڑا آگے جاتا ہوں، یہ باتیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ آؤ ایک اور بات بھی سناؤں، سنیں گے انشاءاللہ؟ سر سنیں گے اور سر دھنیں گے، سمجھے میرا جملہ؟ چلیں آگے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر، عجیب بات لکھی ہے نا کتابوں میں، عمر کی خلافت کا دور ہے، سیدنا عمر مسجد نبوی کے منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں،
کہاں دے رہے ہیں؟ مسجد نبی کے ممبر پہ حسین تشریف لائے، اللہ اکبر۔ بچپن تھا بھی، عمر تھی ایسی، حسین نے آتے ہی ایک بات کی، عمر یہ ممبر میرے نانے کا ہے، آپ اس سے اتر جائیے۔ بچے تھے نا، بچے لاڈ کرتے ہیں، اور ایک بچہ بعد دفعہ بولی صاحب تقریر کرتے ہیں، راستے جنک بھی کدے کدے آکھل دن ممبرہ کول ساج امی آتی ہے، کارے ہو یا فلانا ہی ہو یا پتہ نہیں لگتا نا ملانیاں دی جنک اندر بعض دفعہ نکل آنے کسا نہ کسا قائدہ رو نازل ہو جس دن ہے۔ تو سیدنا عمر تشریف فرمائے، خطبہ چل رہا ہے، صحابہ کا مجمع ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا حکمران۔ حسین کہتے ہیں عمر نیچے اتر جائیے، یہ ممبر میرے نانے کا ہے نا، آپ اپنے لیے دوسرا ممبر بنائیے، اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیجئے۔ اللہ اکبر۔ سنو واقعہ والو، سیدنا عمر نیچے اتر آتے ہیں، حسین کو پکڑ کر ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، امیر المومنین یہ تو بچہ ہے نا، بچے بات زفاڑی کرتے ہیں نا، آپ نے ان کی بات کیوں مانی؟ آپ اپنا پیغام جاری رکھ دے، اپنا واز جاری رکھ دے۔ شاید آپ نے یہ بات پہلے کسی سے نہ سنی ہو، فقیر شادی سے سنیں اور پلے باندھ لیں۔ توجہ مجھے دیجئے، جہاں جملہ ختم ہو جائے، جن کے سینے پہ میری بات لگے وہ دیوانہ وار مجھے سبحان اللہ سنائیں گے۔ سیدنا عمر سے جب صحابہ نے یہ سوال کیا، عمر نے اپنے سر سے پگڑی اتاری۔ جملہ سنو، عمر نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور پیشانی کے بالوں کو اپنی مٹھی میں پکڑا اور صحابہ کے مجمع میں لہرا کر یہ کہا، او میرے یارو جان نثارو ساتھیو، او میرے ساتھیو، تم مجھے کیوں روکتے ہو کہ میں اس کی بات نہ سنوں؟ ذرا مجھے دیکھو، میری پیشانی پر، میرے ماتھے پر یہ جو بال اگے ہوئے ہیں نا، یہ میرے ہاتھ میں جو بال آ رہے ہیں نا، یہ بال بھی تو حسین کے نانے کے صدقے میں اگے ہوئے ہیں۔ اگر حسین کے نانا نہ آتے آج عمر یہاں نہ ہوتا، حسین کے نانا نہ ہوتے آج عمر اس ممبر پہ نہ ہوتا، حسین کے نانا نہ آتے یہ انقلاب مجھے اس ممبر تک نہ بٹھاتا۔ اس سے آگے بڑی گہری باتیں ہیں، وہ آپ کی سمجھ سے اوپر جائیں گی، میں بالکل شارٹ جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ حسین ہے نا جس کے متعلق میری ماں عائشہ کہہ رہی ہے، فاطمہ تو پاک ہے، تیرا خاندان پاک ہے۔ اللہ کے محبوب کا یہ وہ پیارا ہے نا، تمہیں عمر سے سنایا، آؤ ایک اور روایت بھی سناتا ہوں، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین ہما ریحانای من الدنیا۔ مشکات شریف کی روایت ہے نا، اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کہتے ہیں، دنیا والوں تم تو باغ میں جا کر خوشبوئیں تلاش کرتے ہو نا، میری تو خوشبو مجھے باغ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اگر دنیا میں خوشبو سونگنی پڑے میں حسین کو سونگ لیتا ہوں۔ ایک دن اللہ کے محبوب سیدنا حسین کو چوم بھی رہے ہیں اور سیدنا حسین کو سونگ بھی رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں نا، یشمھا و یزمھا، آپ ان کو کیوں چوم رہے ہیں نا، بار بار پوسو کنار کر رہے ہیں؟ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے یہ مقام محمود پہ ہوں گے نا، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے نا آپ کی بیٹی کے نور نظر ہے نا، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے نا علی کے لخت جگر ہے، آپ کے نواسے ہیں نا، یا رسول اللہ سونا سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے جواب دیا، پاکٹ والوں میرا جواب ضائع نہ کرنا۔ اللہ کے محبوب نے کہا، صحابہ اور میرے پیاروں، چومتا اس لیے ہوں کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، چومتا اس لیے ہوں میری بیٹی فاطمہ کے نور نظر ہے، چومتا اس لیے ہوں یہ میرے نواسے ہیں علی کے منظور نظر ہیں، اور سونگتا اس لیے ہوں اس لیے ہوں کہ مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔
ماشاءاللہ میں لگتا ہے بڑی تقریر صرف نہ کچھ سمجھ آئی آہو سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی محبت والے اے جی محبت والے جڑے ہوئے نا بندہ آتا ہے ساری راتی لگ رہے ہوں لیکن اتنا سا نہیں ہے سامنے بھی ذرا ہو سبحان اللہ اللہ اکبر بات سنا رہا تھا نا عائشہ کہتی ہے او فاطمہ تو پاک ہے تیرا خاندان بولو بھائی تیرا خاندان پاک ہے باتیں لمبی ہو جائیں گی ذرا اور چلیے نا اور یہی فاطمہ ہے نا ان کا یہی صاحبزادہ ہے نا میں 3 باتیں جاتا ہوں کیا کرتا ہوں کہ یہ میرا وہ حسین ہے اس کی ولادت بھی اعلیٰ اور میرے حسین کا صبر بھی اعلیٰ اور میرے حسین کی شہادت بھی اعلیٰ تینوں باتیں آپ نے یاد رکھی ہیں کبھی محرم میں آپ نے مجھے یاد کیا نا تو میں آپ کو بتاؤں گا یار 3 باتیں اور انشاءاللہ یہ بھی یاد رکھیں قرآن و سنت سے بتاؤں گا کہیں سبحان اللہ باہر سے کوئی بات نہیں اللہ اکبر میرے حسین کی ولادت بھی اعلیٰ اور میرے حسین کا صبر بھی اعلیٰ اور میرے حسین کی شہادت بھی ذرا جو مانتے ہیں وہ اونچی آواز سے کہیں میرے حسین کی شہادت بھی تو پھر میں کیوں نہ سناؤں زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے زہرا کا مرتضیٰ کا دلارا حسین ہے اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے اللہ کے نبی کا نواسا حسین ہے اور آگے سنیے مردہ سمجھ کے غم نہ مناؤ حسین کا مردہ سمجھ کے غم نہ مناؤ حسین کا قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ حسین ہے اور میرا مسلک کا شاعر امین گیلانی بھی بول پڑا وہ لوگ واقعی ہیں جنہیں غم حسین کا حسین کا حسین کا نانا میں چلا جنا کلا خیو سبحان اللہ خوش ہو ماشاءاللہ بڑے نال دہو تو سب کو 2 فائدے ان کو سمجھ آتی ہے تھوڑی تھوڑی پنجابی بھی سمجھ آتی ہے ساڑھے نال تو سانو 2 فائدے 2 کتنے فائدے جی اگر مزہ آئے تو پھر آہی ہوا باقی بیک وقت خطیب بھی بیک وقت ناتخوان بھی آخوش آج کل ہے جی پیکج کاٹ مل دیں مڑے ہونے کا سا ناتخوانہ دی بھی ضرورت نہیں میں آپ سارا گو خفا دیں کوئی خفا نہ ہوتا اشاعت مڑی پیشو کم کلاس سے آگے نہیں الحمدللہ بیک وقت خطیب بھی بیک وقت ناتخوان بھی بیک وقت قاری قرآن بھی سبحان اللہ اللہ اکبر ہے وہ لوگ واقعی ہیں جنہیں غم حسین کا اس میں ایک بڑی گہرائی ہے نا امین گیلانی نے لکھا واقعی اب میں اسی تشریح کرتا ہوں مجھ ٹائم ضائع اسی وہ لوگ واقعی ہیں جنہیں غم حسین کا میری طرف دیکھو اگلے بسرے پہ صحیح بندہ بولے صحیح بندہ بولے وہ لوگ واقعی ہیں جنہیں غم حسین کا وہ لوگ واقعی ہے اور جنہیں غم حسین کا اونچا انہی نے رکھا ہے پرچم حسین کا اونچا انہی نے لیکن میں علماء کے حوالے کر کے جا رہا ہوں تو سو کو انشاءاللہ سمجھا سن اونچا انہی نے رکھا ہے پرچم حسین کا پرچم سے کیا مراد اونچا انہی نے رکھا ہے پرچم حسین کا اور سنو آل اسٹیج بھی یہاں مجھے توجہ دے دیں اور محبت دے دیں میں بڑا خوش ہو جاؤں گا عاجز سا بندہ ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے ہر شہید ضرب لگے گا سیدہ نہ کم ہے کہ تھا ضرب لانا
اور لکسی اب جہاں پیغام جائے اور میرا مصرع جو سمجھ جائے نا وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا، وہ کیا کرے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بولے گا۔ ہاں قرآن کہہ رہا ہے، دو جگہ قرآن نے کہا، دوسرے پارے میں بھی اور چوتھے پارے میں بھی۔ اب تشریح کے وقت نہیں ہے، میں سناتا آپ کو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے ہر شہید، ہاں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے ہر شہید، اور مردہ سمجھ کے کیوں کریں ماتم حسین کا، حسین کا، حسین کا۔ ہاں مردہ سمجھ کے کیوں کریں ماتم حسین کا، قرآن کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے ہر شہید، اور مردہ سمجھ کے کیوں کریں ماتم حسین کا۔ وہ لوگ واقعی ہے جنہیں غم حسین کا، اونچا انہی نے رکھا ہے پرچم حسین کا۔ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ بس آخری جملے سنا کے اجازت لے رہا ہوں، ذرا مجھے یہ بتائیے نا، حسین کی ولادت بھی اعلیٰ اور حسین کا صبر بھی اعلیٰ اور حسین کی شہادت بھی، حسین کی شہادت بھی اعلیٰ۔ ولادت پہ جھلکی سنا کے بعد ختم کر رہا ہے شادی۔ ام فضل آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کی صاحبزادی کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے نا، ذرا تشریف لائیے نا۔ اللہ کے محبوب تشریف لاتے ہیں، توجہ توجہ، بڑے قیمتی جملے۔ اللہ کے محبوب تشریف لاتے ہیں، سیدنا حسین کو ام فضل اٹھا کر اللہ کے محبوب کے ہاتھوں پہ ڈال رہی ہے نا۔ کہاں ڈال رہی ہے؟ اللہ کے محبوب کے ہاتھوں پہ۔ اب یہاں سے بڑا قیمتی جملہ سنانے لگا ہوں، اگر آپ جاگ کر سنیں گے تو بڑا انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ سنیں گے جاگ کے انشاءاللہ، داد دیں گے انشاءاللہ، پورا مجمع بولیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب کے ہاتھوں پہ نا سیدنا حسین پڑے نا۔ او سنو واکنڈ والو، تخیل سنو، میرا بیٹا پیدا ہو جائے، سب سے پہلے وہ ڈاکٹر کو دیکھتا ہے نا، یا ہسپتال کی دیواریں دیکھتا ہے، یا چھت دیکھتا ہے نا، یا سب سے پہلے دائی کو دیکھتا ہے نا، یا اپنی اماں کو دیکھتا ہے، یا اپنے ابو کو دیکھتا ہے نا۔ او حسین تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، حسین تیری ولادت پہ قربان جاؤں۔ واقعہ والوں میرا جملہ ضائع نہ کرنا، حسین تیری ولادت پہ قربان جاؤں۔ جب تو دنیا میں آیا، جب تو دنیا میں آیا، تو نے آنکھیں کھولی، تو نے نگاہ کھولی، تیری پہلی نگاہ آنکھ کھولتے ہی آمنہ کے لال کے والضحیٰ والے چہرے پہ پڑ گئی، والضحیٰ والے چہرے پہ کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے، اس سے اگلا مرحلہ آتا ہے نا، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو بلاؤ، شاہ صاحب کو بلاؤ، میرا بیٹا پیدا ہو گیا نا، وہ بچے کے کانوں میں اذان دے۔ یہی مرحلہ ہوتا ہے نا، یا بندہ آپ دے دیتا ہے، اگر آتی ہو اذان تکبیر بھی آتی ہو، نہیں تو ہم اپنے امام صاحب کے پاس، شاہ صاحب کے پاس، علماء کے پاس آتے ہیں، استاد جی میرے گھر بچہ پیدا ہے نا، تو ساتھ تشریف لاؤ، میرے بچے دیکھ کرنا بیچ اذان آکھو۔ جی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جملہ سننا، جملہ سن کے نا صرف اور صرف محبت والے بولیں گے کہ شاہ جی نے جملہ کتنا عجیب کہا ہے، اور میں یہ اہل ذوق اور اہل ادب کی نظر یہ جملہ کرنے لگا ہوں۔ یہ جملہ جو اللہ کے محبوب نے جب حسین کو دیکھا، ام فضل نے جا کر جب اللہ کے محبوب کو بلایا، دنیا میں عام خطیب صاحب، قاری صاحب، شاہ صاحب کو بلایا جاتا ہے نا، جب اللہ کے محبوب کا ہے نا حسین کے کانوں میں اذان دینی ہے، جملہ سنو، کہا کسی خطیب کی ضرورت نہیں، کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی قاری کی ضرورت نہیں، کسی شاجی کی ضرورت نہیں، حسین کے کانوں میں اذان دینی ہے، صاحب اذان کو بلاؤ، صاحب اذان کو بلاؤ۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے،
اور اگلی بات سناتا ہوں، عشق والے ضرور سن کے بولیں گے، دیوانہ وار بولیں گے، میرا جملہ ضائع ہوگا، مجھے دکھ ہوگا۔ وہ آخر تک جو بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، جس کے سینے پہ یہ جملہ لگے، وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اس حسین کی محبت میں سبحان اللہ سنائے گا۔ اللہ اکبر۔ او حسین تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، حسین تیری ولادت پہ قربان جاؤں، حسین تیرے جمرے پہ قربان جاؤں، تیرے دنیا میں آنے پہ قربان جاؤں۔ جب تو دنیا میں آیا، جب تو دنیا میں آیا، تیری پہلی نگاہ آمنہ کے لال کے وضحا والے چہرے پہ پڑی، اور تیرے کانوں میں پہلی آواز آمنہ کے لال والی پڑ گئی۔ اب میرا ذوق سنے، میرا تخیل سنے، جس کے کانوں میں پہلی آواز اللہ کے محبوب کی پڑ جائے، اور جس کے چہرے پہ پہلی نگاہ آمنہ کے لال کی پڑ جائے، وہ شہزادہ میدان کربلا میں، میدان کارزار میں کٹ تو سکتا ہے نا، کٹ تو سکتا ہے نا، لیکن پیٹھ دے کے بھاگ نہیں سکتا، پیٹھ دے کے بھاگ نہیں سکتا۔ اور اللہ اکبر۔ اور شہزادے نے وہاں کون سا پیغام دیا؟ یہی پیغام تھا نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ نہیں سارے بولیں، سارے بولیں، کوئی زبان خالی نہ رہے، دل سے بولیں، کھل کر بولیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، اور شوق سے ہر دم کہتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یہ پیچھے بنگلہ دیش والے بھی ساتھ ہو جانا، عشق و مستی کے سفر میں اس دل کو زنگالود دل پہ بہار آئے گی نا، مردہ دل پہ بہار آئے گی، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ ہو سکتا ہے یہ کلمہ میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہو جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ اب آئیے سبق پہ نا، میں نے کہا تھا ذات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں، یہی بات تھی نا، حضور کا یہی پیغام تھا نا۔ قرآن بولا اذا ذکرت ربک بالقرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک بالقرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا۔ اللہ کے محبوب کو اللہ نے کہا، او میرا سونا پیغمبر، انہیں تیری ذات سے کوئی اختلاف نہیں، تیرے نام سے کوئی اختلاف نہیں۔ جب تو میری توحید سنائے گا، جب تو میرا تذکرہ ان کے سامنے کرے گا، یہ پیٹھ دے کے بھاگ جائیں گے۔ یہ بات تھی نا، انشاءاللہ زندگی میں موقع ملا اس بات کو مزید کھولوں گا۔ بات کیا تھی؟ صفا و مروہ پہ چڑھ کر اللہ کے محبوب نے فارا کی چوٹیوں پر یہی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ یقین عالم دری عالم کلا معبود الا ہو۔ او واکنڈ والو، یہ میری بات نہیں ہے نا، یہ سلطان الاولیاء سلطان بہو کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ ولیاں دا سردار۔ ولیاں کو مندے ہو کہ نہ مندے ہو؟
یہ سلطان الولیاء سلطان باؤ کہہ رہے ہیں یقین دانم دری عالم کلا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مطلوب الا ہو هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن یکے دانم یکے خانم نہ خانم غیر اللہ چتے غیلا بدستاری بیان تنہا چے غمداری مجوز غیر حق یاری کلا فتح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ ذرا آخر میں میرے ساتھ بولیے گا نا میں نے آپ کو جو ذات سنائی شروع میں نے یہ دعویٰ کیا تھا نا اللہ کے محبوب کی ذات بھی اعلیٰ بات بھی اعلیٰ جو اعلیٰ کا لفظ میرے ساتھ بولیں گے نا یہ میں ہر جگہ پیغام دہراتا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا ذرا محبت سے میرے ساتھ جو مانتے ہیں وہ ضرور بولیں حضور کی ذات بھی اعلیٰ اعلیٰ حضور کی ذات بھی مزہ نہیں آیا سارے بولیں حضور کی ذات بھی اور حضور کی بات بھی ذرا آگے چلیے حضور کی سیرت بھی حضور کی صورت بھی مزہ نہیں آیا ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے شاہ جی آپ سے اجازت لینے لگے پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے جن کا عقیدہ ہے جن کا نظریہ ہے نا میرے آقا کی سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی اعلیٰ وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے دل کی گہرائیوں سے بولے اللہ کے محبوب کی سیرت بھی پورا مجمع بولے یہ مجمع دیکھ رہا ہے نا یہ کیمرہ آپ کو کیپچر کرے گا نا اگر آپ کا ہاتھ نیچے ہوگا مجھے آپ کی عقیدے پہ شک ہوگا میں پورے پاکستان میں یہ پیغام دے رہا ہوں ذرا عقیدہ دکھائیے اظہار دکھائیے محبت دکھائیے مجھے بتائیے نا رسول اللہ کی سیرت بھی رسول اللہ کی صورت بھی رسول اللہ کا مدینہ بھی نگینہ بھی رسول اللہ کی پیاری ازواج مطہرات بھی اور رسول اللہ کی پیاری جماعت صحابہ بھی ذرا ادھر تو آئیے میرے نبی کا صدیق نہیں مزہ نہیں آیا جو مانتے بس وہ ہاتھ اٹھائیں میرے نبی کا صدیق بھی میرے نبی کا عمر بھی میرے نبی کا عثمان بھی میرے نبی کا علی بھی میرے نبی کا علی بھی میرے نبی کا طلحہ بھی بلال بھی سلمان بھی صہیب بھی خنزلہ بھی نام لینے لگا ہے نا شادی جس کے سینے پہ وسط ہوگا وہ بولے گا نا میرے نبی کا سلمان بلال بھی اعلیٰ میرے نبی کا سلمان بھی اعلیٰ خنزلہ بھی اعلیٰ طلحہ بھی اعلیٰ اور میرے نبی کا معاویہ میرے نبی کا بلال بھی ذرا ادھر تو آئیے ذرا ادھر تو آئیے میرے نبی کی خدیجہ بھی حفصہ بھی جویریہ بھی میمونہ بھی سودا بھی حفصہ بھی ذرا ادھر تو آئیے میرے نبی کی عائشہ بھی ذرا ادھر تو آئیے میرے نبی کی فاطمہ بھی میرے نبی کی رقیہ بھی زینب بھی ام کلثوم بھی ذرا ادھر تو آئیے میرے نبی کا حسن میرے نبی کا حسن بھی نام لینے لگا ہوں نا جس کے سینے میں ٹھڑ پڑے گی نا جس کا عقیدہ ہوگا وہ دونوں ہاتھ بلند کر کے دل کی گہرائیوں سے بولے گا میرے نبی کا حسین بھی وآخر دعوانا الحمدللہ اللہم